اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ پریویس لیکچر میں ہم حدیث نمبر 1 پڑھ رہے تھے، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بہترین عمل اور بہترین دعا کیا ہو سکتی ہے۔ آج ہم حدیث نمبر 2 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 2 بہت ہی امپورٹنٹ حدیث ہے، بہت زیادہ پیپر میں آئی بھی ہوئی ہے، بہت دفعہ پیپر میں یہ حدیث آ چکی ہوئی ہے۔ بڑی ہی چھوٹی مختصر سی حدیث ہے اور بہت دفعہ آپ یہ حدیث سن بھی چکے ہیں۔ آج آپ اس کی تشریح بھی، مجھے امید ہے کہ بہت اچھے طریقے سے آپ خود بھی اس کی تشریح لکھنے لگیں گے تو بہت اچھی لکھ سکیں گے، کیونکہ آپ اس کے بارے میں بہت عرصے سے پڑھتے آ رہے ہیں۔ بہت چھوٹی کلاسز میں بھی آپ نے اس حدیث سے حوالے سے مضامین بھی یاد کیے ہوئے ہیں۔ حدیث کیا ہے جی؟ حدیث ہے ہمارے پاس کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب العلم، علم کی طلب، فریضتاً فرض ہے، علی پر، کل مسلم ہر مسلمان پر، کہ علم کی طلب ہر مسلمان پر، بریکٹ میں لکھا ہوا ہے مرد اور عورت، ہر مسلمان میں تمیز نہیں کی گئی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ہر مسلمان پر فرض ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب ہر مسلمان، مرد اور عورت پر فرض ہے۔ تو اسٹوڈنٹس دیکھیں، اس کی تشریح کی طرف جب ہم چلتے ہیں تو بک میں بڑی اچھی اس کی تشریح لکھی ہوئی ہے، جو کہ آپ نے یاد کرنی ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی بری بات کا علم ہونا چاہیے۔ جب تک انسان کو اپنی ذات اور کائنات کی اچھی بری باتوں کا علم حاصل نہیں ہوگا تو وہ اپنے خالق حقیقی کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ اسے جب نہیں معلوم ہوگا کہ کن اعمال کے ساتھ اس کا جو خالق حقیقی ہے اس سے راضی ہوگا، اور ایسے کون سے اعمال ہیں جس کے ساتھ وہ اپنے خالق حقیقی کی ناراضگی مول لے سکتا ہے، تو یہ جب تک علم نہیں ہوگا انسان کو، وہ انسان اپنے رب کا قرب حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے کہ علم حاصل کرنا انسان کی ایک بنیادی ضرورت ہے۔ اب علم کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان جو حضرت آدم علیہ السلام، ہمارے سب کے جو ہے وہ باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو آپ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر برتری علم ہی کی بنیاد پر دی، کہ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے کہ میں انسان دنیا میں پیدا کروں گا، اپنا نائب اور خلیفہ بناؤں گا۔ تو جب فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ ایک ایسے مخلوق پیدا کریں گے جو زمین پر جھگڑا اور فساد کریں گے اور خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام نے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء کے نام سکھائے، جس کا مختلف چیزوں کے ناموں کا علم سکھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب فرشتوں کے سامنے کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے ان چیزوں کے بارے میں دریافت کیا، تو فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، ہم نہیں جانتے، بے شک تو سب سے بہتر جاننے والا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب ان چیزوں کے نام بتائے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اب آپ حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی برتری کی بنا پر سجدہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ نے علم کی برتری کی بنا پر فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کریں۔ تو علم کی اہمیت کا اندازہ تو ہمیں یہیں سے ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگر مزید اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں تو اسٹوڈنٹس، پہلی وحی آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، اس کا آغاز بھی کس سے ہوا؟ اقرا پڑھ، اقرا پڑھ اپنے رب کے نام سے، کہ جس نے تجھے پیدا کیا جمے ہوئے خون سے، اور تجھے علم سکھایا قلم کے ذریعے، اور تجھے وہ سکھایا جو تو نہیں جانتا تھا۔ تو یہاں سے بھی دیکھیں واضح ہوتا ہے کہ پہلی وحی میں بھی علم کی اہمیت پر ہی زور دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے علم حاصل کرنا ایک مسلمان کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے، اس چیز کا آپ کو اندازہ ہوتا ہوگا۔ آگے اگر ہم مزید چلتے ہیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر غور و فکر اور مشاہدہ کرنے کی دعوت دی ہوئی ہے، کہ قرآن پاک انسانوں کو غور و فکر کرنے کی اور مشاہدہ کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور ظاہری بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس میں علم والوں کے لیے اور عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ تو جو علم اور عقل والے لوگ ہوں گے وہ قرآن پاک سے نشانیاں اخذ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑائی ہے اس کو قبول کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، علم کے ذریعے اس سے پتہ چلتا ہے ہم کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی علم کو بہت زیادہ پسند فرمایا ہے، اور جو اہل علم ہیں ان کی مجلس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ذکر کی مجلس پر فضیلت دی تھی۔
اسی طرح سے اگر ہم چلتے ہیں اس کی نیکسٹ پارٹ کی طرف کہ اس میں مرد اور عورت کی تمیز نہیں کی گئی ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازمی قرار دیا ہے، جبکہ اگر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو لڑکیوں کی تعلیم پر کا تناسب لڑکوں کے مقابلے میں بالکل نصف رہ جاتا ہے اور لڑکیوں کے مدرسوں کی تعداد بھی بالکل آدھی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کیا ہے کہ لڑکیوں کی تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دی جائے تاکہ کوئی بھی ان پڑھ اور جاہل نہ رہ جائے۔ تو انسان اپنے مقام کو اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو تب تک نہیں جان سکتا جب تک وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہیں ہو جائے گا۔ تو لہٰذا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کے متعلق اگر ہمیں جواب دہی کرنی ہے اور ہمیں اپنے ہر نیکی، گناہ کا اور اچھائی اور برائی کا جب حساب دینا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں علم ہونا بہت ضروری ہے، تبھی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں سرخرو ہو سکتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹس، اس حدیث کے ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ تشریح جتنی بھی اس کی ایکسٹینڈ کرتے جائیں گے اتنی ہی ایکسٹینڈ ہوتی چلی جائے گی، لیکن میں نے جیسے کہ پہلے آپ کو انٹروڈکشن میں بھی بتایا تھا کہ حدیث کی تشریح کو کبھی بھی بہت زیادہ لینتھی مت لے کر جائیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ٹوٹل ہوتی ہی 3 مارکس کی ہے، جس میں 1 نمبر کا ترجمہ اور 2 نمبر کی تشریح ہے۔ اب جب آپ 1 نمبر کے ترجمے اور 2 نمبر کی تشریح کو ایکسٹینڈ کریں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی مسٹیکس انکریز ہونے لگ جائیں گی، جتنا زیادہ لکھیں گے اتنا غلطی کا مارجن بڑھتا چلا جائے گا۔ تو آپ نے بات اتنی لکھنی ہے کہ آپ کو حدیث میں جو 3 مارکس ہیں، ترجمہ تو آپ ایکوریٹ لکھیں گے ہی لکھیں گے، اس کا آپ کو 1 نمبر مل جائے گا، اور جو تشریح لکھنی ہے وہ بھی آپ نے اتنی اچھی لکھنی ہے کہ 2 نمبر آپ کے وہاں پر شارٹ ہو جائیں کہ یہ 2 نمبر آپ کو مل ہی جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے حدیث کی لکھنے میں یہ بات ذرا اہم یاد رکھنی ہے کہ حدیث لکھتے ہوئے آپ کے پاس جو پریزنٹیشن ہے وہ بڑی اچھی ہونی چاہیے، بڑے اچھے پریزنٹیبل وے میں آپ حدیث کا جو تشریح ہے یا جو ترجمہ ہے اس کو پوائنٹر اور مارکر کا استعمال کر کے لکھ رہے ہوں۔ پریزنٹیشن کے حوالے سے انشاءاللہ میں آپ کو اپنی نیکسٹ کسی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ آپ کو جب پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے تو اس میں آپ کی پریزنٹیشن کس طرح کی ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ باقی اگلی ویک کے لیکچرز میں ہم آپ سے نیکسٹ سلیبس کے حوالے سے ملیں گے، تب تک کے لیے آپ اس سلیبس کو اچھی طرح سے تیار کریں۔ میری طرف سے اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔